بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص معنی مجلس کے تمام مرحومین جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض الروح وأرواحنا الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے حق کی سرفرازی اور باطل کے سرنگوں ہونے کو حتمی بنانے کے لیے نہ صرف انبیاء کو بھیجا، نہ صرف مرسلین آئے، نہ صرف اس نے صحیفے اتارے، بلکہ اس نے ان کی اتباع میں اور ان کی پیروی میں ایسے بشر، ایسی مخلوق، ایسے افراد بھی مقرر کیے کہ جو اتباع معصوم میں، اتباع امام میں اور اتباع حجت میں لوگوں پر حجت بن گئی. جیسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہم ہر روز دن بدن کربلا سے، عاشورہ سے نزدیک ہو رہے ہیں، اور ہماری یہ قربت، ہماری یہ نزدیکی جہاں معرفت کربلا، فلسفہ عاشورہ، ذات سید الشہداء مصباح الہدیٰ سے ہمیں نزدیک کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو شریکت الحسین ہے، جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، اس علیہ مخدرہ ذات جناب زینب کبریٰ سے بھی ہماری قربت کا زیادہ ہونا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا امام حسین یا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے. تاریخ گواہ ہے کہ زبان وحی نے، امام معصوم نے جو ہر خطا، ہر عیب سے پاک ہے، جن تک رجس نہیں آ سکتا، آپ نے فرمایا ہے جناب زینب کبریٰ انتی عالمہ غیر معلمہ والفہیمہ غیر مفہمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے کوئی درس یا تدریس، کسی نے کچھ تعلیم نہیں دیا. یہاں تک کہ میری بیوی فرماتی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا فرماتی ہے انتی نائبۃ الزہرا، تم جناب زہرا جو صاحب قصہ ہیں، جو مالک قصہ ہیں، جو محور قصہ ہیں، ان کی نائبہ ہو. پھر میرے آقا فرماتے ہیں امام حسین کہ تم میری نائبہ، نائبۃ الحسین ہو. جہاں وہ جناب فاطمہ الزہرا کی نیابت میں ہے، وہاں آپ کا وجود سید الشہداء کی نیابت بھی کرتا ہے. پھر آپ ملیکہ قرار پائیں، آپ کا ایک لقب ہے ملیکۃ النساء، عقیلۃ النساء. جتنی بھی خواتین ہیں آپ نے ان کے اوپر
اپنی عدالت کو ثابت کیا، اور پھر آپ کو ایک لقب جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا کہ عدیلۃ الخامس من اہل القصا، کہ جو قصا کے اندر 5 ہستیاں تھی، یہ ان کے برابر کی ان کی ہم پلہ ہیں، ان کے مساوی انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے معصومین میں یا ائمہ میں یا پنجتن میں نہیں ہے، لیکن ان کی شراکت اور ان کی کنٹریبیوشن جو ہے ائمہ نے ان کو اس حد تک شرف قبولیت دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ انتی کفیلۃ السجاد، امام زین العابدین سید الساجدین کی کفیلہ قرار پائیں، ان کی کفالت کرنے والی۔ سب جانتے ہیں، میرے خیال میں اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جناب سید الساجدین جب اس سارے سلسلے میں سب سے کٹھن ائمہ میں جو غیرت کا امتحان امام زین العابدین نے دیا، کسی نے نہ دیا، اور اس میں جو آپ کی تکیہ گاہ، آپ کی پناہ گاہ تھی، جو آپ کے لیے تسلی اور تشفی کا کام کرتی تھی، وہ جناب زینب کبریٰ کی ذات تھی۔ اسی لیے آپ کو کفیلۃ السجاد کہا گیا۔ اور پھر امیر المؤمنین آپ کے بارے میں فرماتے ہیں انتی سری ابیہا، کہ آپ اپنے باپ کے اسرار یعنی امیر المؤمنین کے راز اور ان کے جواہر ہیں، اس کا جوہر ہے۔ جو سب سے بڑا سر امیر المؤمنین ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس فصاحت اور بلاغت ہے، اور یہ راز، یہ جوہر، یہ کمال علی ابن ابی طالب، کون اس کی وراثت میں اسلام کو سرفراز کرتا ہے؟ جناب زینب کبریٰ۔ اسی لیے آپ کا لقب مبارک ہے ولیدۃ الفصاحہ، کہ آپ فصاحت کی اولاد ہیں، فصاحت کی فرزند ہیں، فصاحت کی بیٹی ہیں، شفیقۃ الحسن ہیں۔ آپ جناب امام حسن کے لیے ماں کی مانند ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے پاس امام حسن اور امام حسین، جناب زینب و ام کلثوم کے پاس والدہ نہیں تھی، لہٰذا آپ نے امام حسن کے لیے آپ نے ماں کا کردار، شفیقہ کا کردار ادا کیا ہے۔ اور میری روح فدا، ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اتباع معصوم میں معصومہ ہیں، آپ حجت کی اطاعت میں خود حجت قرار پائی ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے آقا کہ جناب زینب کبریٰ رضیعۃ الوحی ہیں، کہ آپ نے جو دودھ پیا ہے اس کا پیا ہے جس پر اللہ نے وحی نازل کی، جناب فاطمہ الزہرا، اس سے آپ کی شیرخواری ہوئی ہے۔ اب تھوڑا سا میں یہاں رک کر ضرور بیان کروں گی کہ ہم اس بات کے ہرگز قائل نہیں ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا پر جو وحی اتری وہ رسول اللہ کے سوا کوئی ایسی وحی تھی کہ آپ نے کوئی یوں کہیں کہ اسلام سے ہٹ کر یا کوئی ایسی چیز ہو۔ اللہ ایک مکھی کے اوپر بھی وحی نازل کرتا ہے، قرآن میں لفظ وحی استعمال ہوئی کہ مکھی پر ہم وحی کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی کی، آپ پر وحی کی کہ آپ جائیے قصر فرعون میں، اور اس وحی کی وجہ سے حضرت موسیٰ جو ہیں ان کی نجات کا بندوبست اللہ نے خود کیا۔ پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ پر وحی کی کہ وہ سرزمین مکہ میں اپنی کوششوں اور اپنی طاقتوں کو رکھیں اور اللہ پر توکل کریں۔ تو ان پہ کوئی شریعت اتری تھی؟ نہیں، وہ الگ بات ہوتی ہے جو شریعت کتاب اترتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا پر جو وحی اتری ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مصحف فاطمیہ ہے۔ مابعد رحلت رسول آپ کے اوپر وحی اترتی رہی ہے۔ آپ نے، ہم جو ہوتے ہیں، ہم جب دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں ہم کسی سے اظہار کر لیں، ہم اشک بہا لیں، ہم اپنے آپ کو کہیں اور بزی کر لیں۔ جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے صدمے کے ایام 75 اور 95 دن اپنے غموں کا مرہم کس چیز کو قرار دیا ہے؟ مصحف فاطمیہ، علم کا مرہم رکھا ہے۔ آپ پر اللہ نے وحی اتاری تھی، اسی لیے فرمایا کہ یہ رضیعۃ الوحی ہیں۔ انہوں نے جو دودھ پیا ہے وہ منبع وحی سے پیا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا محدثہ ہیں کہ آپ سے فرشتوں نے کلام کیا ہے، آپ کی خدمت کی ہے۔ جو آپ کا کلام ہے وہ کلام حدیث ہے، لہٰذا آپ نے جو دودھ پیا ہے وہ محدثہ کا دودھ پیا ہے، جن کی خدمت گزار ملائکہ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو، جناب زینب کبریٰ کو عابدہ آل علی کہا جاتا ہے، شمسۃ القلادۃ الجلالہ کہا جاتا ہے، کہ جو عبادت کے سب سے
मजबूत और सबसे ताबिंदा मोती को कहा जाता है। आपका लक़ब है अल-मासूमा सुग़रा अल-महबूबतुल मुस्तफ़ा, जो मासूमा है लेकिन उनकी मासूमियत इत्तिबाए मासूम में क़ुर्रत ऐनिल मुर्तज़ा हैं आप, साबिरा मुहतसिबा हैं, आपका वजूद शाकिरा है। और यही वजह है कि आपको जो मशहूर तरीन आपका बनी हाशिम में लक़ब है अक़ीला का है। अक़ीला उसको कहते हैं कि जो तवाज़ुन मीज़ान और मसावात से मुअतदिल फैसले करे, जिसके पास अक्ल भी हो, जिसके पास कल्ब में इखलास और यकीन भी हो और उसके किरदार के अंदर हिल्म और अमल भी हो, वो आकिल कहलाता है। वो कभी भी आकिल वो नहीं हो सकता कि जो अक्ल से फैसले करे। बहुत सारे लोग हैं जो अक्ल से फैसले करते हैं, जितने साइंसदान हैं वो सब आकिल हैं, अक्ल से फैसले करते हैं। और जो शख्स दिल से फैसले करे रहम खाकर, तो वो भी अक्ल से हटकर फैसले नहीं हो सकते। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि इल्म भी हो, अक्ल भी हो और उसके साथ साथ हिल्म और बुर्दबारी अमल के अंदर मौजूद हो। इल्म वो नहीं होता जो जहन में होता है, इल्म वो होता है जो अमाल से सादिर होता है। लिहाजा आपको आकिला नहीं अक़ीला कहा गया कि आपका वजूद जो है वो बेहतरीन मुदब्बिराना और हकीमाना हिकमत आमेज है। लिहाजा आप अक़ीलतुन निसा हैं, आप अक़ीलतुल वही हैं, आप अक़ीला बनी हाशिम हैं, आप अक़ीला हिद्र रिसाला हैं, आप अक़ीलतुत तालिबीन हैं, आप अक़ीलतुन नबुव्वा हैं, आपको सैयदतुल अक़ाइल कहा गया है। जो ना सिर्फ उनकी अक्ल, हम यूं कहें कि तमाम ख़वातीन से बढ़कर है, आपकी ज़ात, आपका इल्म, आपका हिल्म, आपकी बुर्दबारी, आपका अमल और आपकी हिकमत ना सिर्फ ख़वातीन से बढ़कर है, बल्कि जो मीज़ान रिसालत, अतराफ़ रिसालत या मुहाफ़िज़ीन रिसालत हैं, मुदाफ़िईन विलायत हैं, उनमें आपका सबसे बढ़कर है। फिर जो नबूवत के कार में शरीक और उसके अज्र रिसालत को अदा करने वाले हैं, उनमें आपका सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि कबीला बनी हाशिम, जिसके अंदर जन्नत के सरदार मौजूद हैं, जहाँ पर फातिमा ज़हरा जैसी हस्ती मौजूद है, जहाँ पर जनाब उम्मे सलमा जैसी हस्तियां मौजूद हैं, जनाब उम्मे कुलसूम मौजूद हैं, वहां पर आपको अक़ीला बनी हाशिम, ना सिर्फ अक़ीला बनी हाशिम बल्कि सैयदतुल अक़ाइल कहा गया कि आपका वजूद जो है वो ऐसा हिकमत आमेज फसाहत बलागत से भरा हुआ है। इसीलिए जनाबे ज़ैनब कुबरा को बतलतुल करबला कहते हैं, जो करबला की सरदार है, जो करबला की रहबर है। इसीलिए आपकी ज़ात को बाबुल हित्ततुल खताया कहते हैं कि आप जिस तरह मर्दों में जनाबे अलमदारे हुसैन अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज हैं, इसी तरह जनाब ज़ैनब कुबरा बाबुल हवाइज हैं। आपका दरवाज़ा है जो खताकारों के लिए हर वक्त खुला है, वो उनके लिए पनाहगाह है। इसीलिए आपके ज़ियारतनामे में जब हम आपको सलाम भेजते हैं तो कहते हैं कि आप अमीनतुल्लाह हैं, आप आयतुल्लाहिल उज़्मा हैं, आप नबइल अज़ीम की विरासत हैं। बस वो हस्ती, वो वजूद, वो किरदार, वो सिफ़ात आलिया जिसको परवरदिगार आलम ने, या यूं कहें कि वही के आलम ने, वही के घर ने इस तरह से रखा हो, वो ज़ैनब है। बस आज के बाद से अगर हम जनाब ज़ैनब कुबरा की ज़ात को याद करें सरजमीन करबला की वारिसा के तौर पर, तो हमें एक बात याद रखनी होगी, वो ये कि नाम ज़ैनब है, नाम ज़ैनब है, लेकिन विरासत किस चीज की है? ज़ैनब। थोड़ा और पीछे जाते, ज़ैनब बाप की जीनत, बाप कौन है? अली। अगर हम ये कहें जनाब ज़ैनब कुबरा के बाबा अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, तो क्या हमने ज़ात जनाब ज़ैनब कुबरा के साथ इंसाफ किया? आपका नाम किसने ज़ैनब रखा? खातमुन नबीयीन ने। सिलसिला हिदायत है। अल्लाह को जनाब ज़ैनब की इस्म गुजारी के लिए अपने महबूब के सिवा कोई और गवारा नहीं था। लिहाजा वो जीनत है किसकी? सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की नहीं,
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی زینت ہے. اور محمد مصطفیٰ کی زینت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے اسلام کو کیا کہا؟ مسلمانوں کو کیا؟ ملتا ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم تمہارے اوپر حق پدری رکھتے ہیں. او لمبی بحث ساری ہم سب جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کی درگاہ میں ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اے پروردگار اس امامت کو میری نسل پاک میں سے قرار دے، تو اللہ نے ان کی اس دعا کو استجابت بخشی اور رسول اللہ کو ان کی صلب مطہر سے یہاں تک پہنچایا. یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے، اس میں ہمارے ہاں کوئی کہیں پر بھی اختلاف نہیں ہے. ہم رسول اللہ کی اس ذات کو، آپ کی اس خصلت کو، اور اس یوں کہیں حسب نسب پر سب کا ایمان ہے، سب اس کو قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی کنٹروورسی، کوئی شبہ نہیں ہے. تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زینت ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھی زینت ہے، وہ تمام انبیاء کے لیے زینت ہے. اب جب جناب زینب کبریٰ وارث کربلا کے طور پر پیش کی جاتی ہیں تو جانتے ہیں جب شام میں بی بی گئی ہیں تو جناب زینب کبریٰ نے اپنا تعارف کیا دیا ہے، کس طرح اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے. کہتے ہیں کہ جب دربار شام میں بی بی پہنچی ہیں تمام اسیروں کے ہمراہ، تو اس وقت دربار شام میں ایک شامی تھا جس نے جناب فاطمہ کبریٰ جو امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی ان کو کنیزی میں مانگا. جب ان کو کنیزی میں مانگا تو وہ بی بی جناب فاطمہ کبریٰ دوڑتی ہوئی جناب زینب کبریٰ کے پیچھے آ کر چھپ گئیں اور کہنے لگیں کہ اے پھوپھی اماں، اب ہمارے اوپر اسارت کے بعد یہ وقت بھی آئے گا کہ ہم اسیر تو ہو گئے لیکن کیا اب ہم کنیز کے طور پر خریدے اور بیچے جائیں گے؟ تو جناب زینب کبریٰ نے اس شامی کی جانب جلالت کے ساتھ دیکھا اور فرمایا ابھی تمہاری اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ تم آل رسول کو کنیز بنا سکو. وہ شامی جب اس نے ایسا جواب سنا تو وہ خاموش ہو گیا، بی بی کے روپ میں آ گیا اور یزید آگے آ کر کہنے لگا یہ نہیں کر سکتا مرد شامی، میں کر سکتا ہوں. جب اس نے یہ کہا تو بی بی نے فرمایا تو ہرگز یہ طاقت نہیں حاصل کر سکے گا کہ ہم یعنی آل رسول کو کسی کی غلامی میں دے دے یا کنیز بنا دے. یزید نے کہا کہ تمہاری ایسی جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے ایسے بات کری ہو، جبکہ غور سے سنیے، جبکہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی دین سے خارج ہیں. یزید نے جب یہ بات کہی تو دیکھیے بی بی نے ایک چھوٹے سے جملے میں کیا ذوالفقار چلائی ہے. آپ نے فرمایا اے یزید، اگر تو مسلمان ہے تو تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ تیرے باپ دادا نے میرے باپ اور میرے بھائی کا دین اختیار کیا تھا، اور اگر وہ یہ کہتا میں مسلمان نہیں ہوں. اسلام کیا ہے؟ اسلام محمد ہے، اسلام علی ہے، اسلام حسن و حسین ہے، ان کے سوا اسلام کیا ہے؟ قرآن یہ بیان کرتے ہیں، وحی ان کے گھر اترتی ہے، تنزیل و تاسیخ محکم متشابہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا کیا ہے. بس کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اپنا دامن ان سے کیسے چھڑا سکتے ہو؟ بی بی نے جب یہ جواب دیا تو مرد شامی سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ آل رسول ہیں. لہٰذا گھبرا کے اس نے پوچھا، جو بات میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کربلا کی وارثہ زینب کیا ہے، جب اس نے گھبرا کے پوچھا یہ کون ہے بی بی، یہ کون ہے، تو بی بی نے اپنا نام بتایا، بی بی نے اپنا حسب نسب بتایا، اور بی بی نے اپنا نام وہاں پہنچ کر بڑا مختلف بتایا. سبحان اللہ، زینب کی تعریف کی. زینب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں زینب بنت فاطمہ بنت محمد ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس باپ کی زینت ہے، کس باپ کی زینت ہے. اگر اللہ نے آپ کو یہ امر خاص دے رکھا ہے تو یہ کس مقصد کے لیے دے رکھا ہے، اور یہ مقصد عظیمہ کس طرح بی بی اس کو پورا کر رہی ہیں. لہٰذا آج کے بعد سے اگر ہم کربلا کی زینب کو یاد کریں گے یا کربلا کی بعد کی مسافرہ علیہ مخدرہ بی بی کو یاد کریں گے تو انہیں عقیلہ بنی ہاشم سیدۃ العقائل زینب بنت فاطمہ بنت محمد. کیوں؟ کیونکہ محمد نے کہا یہ میری زینت ہے، محمد نے کہا یہ میری جانب سے
سپر بنے گی، یہ میرے لیے محدرہ ہے، یہ حضرت الرسالہ ہے، یہ میری حدود، میری قیود اسلام کے تمام ارکان کو بچانے والی ہے۔ لہٰذا وہ وقت آیا کہ جب دربار یزید میں آپ نے انسانوں کے لیے ایک ایسا چارٹر فراہم کیا کہ آج بھی اگر حقوق انسانی کی بات کی جائے تو کوئی بھی جناب زینب کبریٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتا۔ تاریخ گواہ ہے حضرت ابراہیم 6 مہینے دیکھتے رہے کہ نمرود اور اس کی پوری قوم ان کے لیے آگ اکٹھا کرے۔ ابراہیم نہیں گھبرائے، آپ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح جناب زینب کبریٰ کی ذات ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں رسوا کیا جائے، تو آپ نہیں گھبرائیں۔ آپ نے اولاد ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، جس باپ کی زینت آپ تھیں، جس کی آل میں سے آپ کا ہونا اس ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی، آپ نے ان کی سیرت کو اس مقام پر زندہ کر کے دکھایا جہاں پر مردوں کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ تاریخ گواہ ہے، آج بھی اگر آپ شام جائیں، مسجد اموی جائیں، وہ اسی طرح سے موجود ہے، اور اس مسجد کو دیکھ کر اور اس کے ذہن کو، اس کے دربار کو دیکھ کر آج بھی احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ 61 ہجری میں ایسا تھا اور اسی طرح مرصع تھا اور یہاں پر لوگوں کو جمع کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا طبل بجاؤ، طبل بجاؤ، ڈھول بجاؤ، رقص کرو، یہاں پر جس طرح کا لہو و لعب ہو سکتا ہے کرو، کیونکہ آج ہماری فتح کا دن ہے، تو بندہ زیادہ اچھے طریقے سے تصور کر سکتا ہے کہ اس دربار میں کھڑے ہو کر بات کرنا کیا ہے، اس دربار میں کھڑے ہو کر بات کرنا کیا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی نہیں گیا تو گوگل کا فائدہ اٹھائیں، آپ لوگ ضرور دیکھیں کہ مسجد صفوی کیسی ہے اور بازار شام کیسا ہے، بازار شام کس طرح کا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا اندازہ ہوگا کہ آج بھی مسجد اموی جو ہے وہ اور اس کے ساتھ ملحق جو دربار ہے وہ آج بھی تاریخ کا بڑا پتہ دیتا ہے۔ ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا تھا، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان، لیکن وہاں جا کر لگتا ہے کہ واقعتاً اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، اور اس نے جب تمام لوگوں کو اپنے پاس اکٹھا کیا اس لیے کہ وہ اپنی فتح کا جشن منا سکے، تو اس وقت جب کنیزی کا سوال کیا گیا تو بی بی امام زین العابدین ممبر پر تشریف لے گئے تھے، جناب زینب کبریٰ ممبر پر نہیں گئی، آپ جہاں کھڑی تھی وہیں آپ نے مختصر سا کلام کیا ہے، وہیں پر آپ نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ خطبہ جو بی بی نے ارشاد فرمایا ہے یہ بنیادی طور پر یزید کی شکست کا آغاز تھا، جہاں سے یزید بے نقاب ہونا شروع ہو گیا۔ اور کمال اس خطبے کا یہ ہے، یا بی بی کی اس چھوٹی سی گفتگو کا یہ ہے کہ اس میں آپ نے خود کم بات کی ہے، آپ نے قرآن کا تذکرہ زیادہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شام وہ سرزمین تھی جہاں پر لوگ سب سے زیادہ قرآن حفظ کیا کرتے تھے اور اس کے ترجمے پڑھا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم نے قرآن جو پڑھ لیا ہے یا اس کو سمجھ لیا ہے اب ہم لوگ ہدایت شدہ ہیں، ہمیں ہدایت مل گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شام کے لوگوں پر جس طرح کی حکومت کی گئی، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان کا طریقہ حکومت یہ تھا کہ وہ کہتا تھا اطلق الناس بتعلیم الایمان ولم یطلقوا بتعلیم الشرک، لوگوں کو آزادی دے دو کہ وہ ایمان کی تعلیم لیں، ایمان کی ٹیچنگز کو لیں، ایمان کو پریکٹس کریں، جس طرح سے عبادات کرنا چاہتے ہیں سب کچھ کریں، وَلَمْ يُطْلِقُوا بِتَعْلِيمِ الشِّرْكِ، انہیں شرک نہیں بتانا، انہیں شرک تعلیم نہیں دینا، صحیح کیا ہے یہ بتاتے رہو، غلط کیا ہے نہیں بتانا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری غلط چیزیں یہ کرتے رہے اور ان کی حکومت کی جانب سے ہوتی رہی، جس میں سب سے بڑی چیز امیر المؤمنین کو ناسزا کہنا تھا۔ امیر المؤمنین کے بارے میں ایسی افشا گری تھی کہ جس کو ہم نقل بھی کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے گرا گزرتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ اپنی جانب سے
جب کچھ اچھائی کرنا چاہتے تھے تو وہ جانتے تھے انہیں کیا کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں انہیں دوست کی پہچان دی گئی تھی، دشمن کا نہیں بتایا گیا تھا، اسی لیے وہ دشمن ان کے اوپر حاکم بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اچھا کون ہے، یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ برا کون ہے، اور پھر جو برا تھا وہ ان کے اوپر حکومت کر رہا تھا، اس کی سلطنت تھی، لہٰذا وہ برے کتابیں ہو گئے تھے، اور اس بنیاد پر اب خیر و شر کا فرق ان کے درمیان ختم ہو چکا تھا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم کی سب سے اہم رکن علم کا یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ کون سی چیزیں اسے دین سے خارج کر سکتی ہیں، اس کو دین سے باہر کر سکتی ہیں۔ لہٰذا شام والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم دین سے خارج ہو چکے ہیں، وہ دین کے نام پہ دین خارج کر دیے تھے، اور ابھی تقیوں کے اندر اس وقت بھی ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے نام علی کے اوپر شیعوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، کس طرح سے نام علی کے اوپر شیعوں کے اندر اختلافات ڈالے جاتے ہیں، کس طرح سے نام علی پر لوگ جو ہیں بٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم خیر کے تو پیچھے پڑتے ہیں، شر کو جانتے نہیں، جو چیز ہمیں دین سے نکال سکتی ہے اس سے بے بہرا رہتے ہیں۔ لہٰذا بی بی نے سرزمین شام جو وہاں کے لوگوں کی نفسیات ہے اس کے مطابق کلام کیا ہے۔ آپ نے جو مدینے والی زینب تھی اور جو کربلا والی زینب تھی اور جو کوفے میں حال دیکھ کر آئی تھی زینب، آپ وہ نہ بنی، آپ شام والوں کے درمیان شام کے مطابق وہ زینب بنی جس نے بتایا کہ مجھے حسین کی بہن نہ سمجھنا، مجھے علی کی بیٹی نہ سمجھنا، تمہاری آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، علی کو نہیں مانتے، بحث نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، میں زینب بنت محمد ہوں۔ یہ بی بی کا محاذ تھا۔ اس طرح سے بی بی نے اپنی بات کو کل فصل ایک اٹل طریقے سے رکھا ہے کہ جو نہ بھی چاہے وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ہم دین سے کیا خارج ہوں گے، تو کہتا ہے تو مسلمان ہے، اگر تو مسلمان ہے تو تمہارا مسلمان ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تو میرے باپ اور میرے بھائی کے دین سے نکلا ہے۔ لہٰذا جب بی بی کے سامنے یہ اہانت کی گئی تو آپ نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ روم کی آیت نمبر 10 ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها یستہزئون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن نے برا کام کیا ان کا انجام بھی برا ہوا، اور انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی، اس کو جھٹلا دیا، اور وہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سمجھ گئے شام والے اللہ کی نشانی ہمارے درمیان کون ہے؟ جان گئے شام والے کہ کس کی تکذیب کی جا رہی ہے، اور جس کی تکذیب کی جا رہی ہے وہ تو برملا سب کے درمیان آپ کھڑی ہیں اور شجاعانہ بات کر رہی ہیں۔ بی بی کا اشارہ کس جانب ہے کہ یہ سر جو رکھا ہوا ہے، یہ اسیر جو قید کیے گئے ہیں، اسی لیے تو جناب سید الشہداء نے بھی اپنے آخری حملے سے پہلے لوگوں سے ایک سوال کیا تھا، اقتل مظلوما وجدی محمدی، اقتل عطشانا وابی علی مرتضی، اترک محتوکا وامی فاطمۃ الزہرا۔ کیا تم مجھے قتل کر دو گے مظلومانہ جبکہ تم جانتے ہو محمد مصطفیٰ میرے جد ہیں؟ کیا تم مجھے ایسے ہی پیاسا رکھو گے جبکہ تم جانتے ہو کہ علی مرتضیٰ میرے بابا ہیں؟ کیا تم میری عزت اور میری حرمت کو اس طرح پامال کر دو گے جبکہ تم جانتے ہو میری ماں فاطمہ ہے؟ بی بی نے اس جانب اشارہ کیا کہ یہ اللہ کے مقدسات ہیں اور ان کی توہین، ان کی اہانت کی جا رہی ہے، اور جو برا ہو رہا ہے انہی کا ہو رہا ہے جو تکذیب کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یزید کو مخاطب کر کے فرمایا اے یزید، تیرا یہ گمان ہے کہ
زمین اور آسمان کے راستے ہم پر بند کر کے، ہمیں اسیروں کی طرح دربدر کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں ہماری عزت اور منزلت کو کم کر دو گے اور تمہاری اہمیت خدا کے نزدیک بڑی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، اس گمان سے کہ جو تو چاہتا تھا وہ پورا ہو گیا، تیری ناک چڑھ گئی ہے، تکبر میں تو گم ہو چکا ہے، خوشی سے تو پھول رہا ہے، اور یہ دیکھ تیری یہ دنیا اس کی گرفت کتنی کمزور ہے، تیرے امور مملکت جو ظاہراً منظم ہیں یہ کتنی جلدی بکھر جانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد میری بیوی نے دوبارہ قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کہ اپنے کفر سے تھوڑا سا لطف لے لے۔ خداوند کریم سورہ زمر آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو خدا فرعون کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اس سے کہ اس جانب اشارہ کیا، فرمایا کہ تو اپنے کفر سے تھوڑا سا مزہ لے لے، تیرا تو انجام جہنم ہے، تو نے جانا تو جہنم میں، اب یہی وقت ہے جو تو مزے کے لے سکتا ہے یا کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا جو مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178، جس میں آپ نے فرمایا خداوند کریم قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ یہ لوگ جو کفر کرنے والے وہ یہ گمان نہ کریں کہ اگر انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے تو یہ ان کے لیے اچھا ہے، ان کو کھلی چھوٹ اس لیے دی گئی ہے تاکہ یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں، اور ان کے لیے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب ہے، ذلیل و رسوا کر دینے والا اور دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا وہ موقع تھا جہاں بی بی نے قرآن کی 3 آیات، میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بی بی کا جو ارشاد ہے یہ پڑھا جو مختصر سا ہے، جو قرآن سے شروع ہوتا ہے قرآن پر ختم ہوتا ہے، جو شام والوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے بس تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ بی بی جہاں سے بات کر رہی ہے یہ قرآن ہے، یہ جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کی آذان ہم دیتے ہیں، جس پر درود ہم بھیجتے ہیں، جس ابراہیم کے اوپر ہم سلام بھیجتے ہیں، جو سلسلہ الہی ہے، یہ اس کی کڑی ہے۔ یہ صرف ایک خاندان یا ایک سیاسی جنگ نہیں ہے، اور یہیں سے حق اور باطل کھل کر سامنے آ گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس نے انکار کیا تھا وہ مبہوت اور لاجواب ہو گیا، وہ مبہوت اور لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا، یہاں تک کہ ما رأیتُ الا جمیلا کا حسن کہاں نظر آیا؟ دربار یزید میں۔ دربار یزید میں دیکھا گیا کہ وہ سر جو تن سے کٹ گئے ہیں ان کا اخلاص کیا تھا، ان کی شجاعت شہامت کیا تھی، ان کی جواں مردی کیا تھی، ان کا قرآن نو کے نیزہ پر تلاوت کرنا کیا تھا، ان کی فداکاری، ان کا اتحاد، ان کا مناجات کرنا، اور ان ارشاد فرمایا۔ تو اس کے رسپانس میں، اس کے جواب میں یزید نے کیا کیا؟ خیزرہ کی چھڑی منگوا کر تشت پر جو سر سید الشہداء رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ اہانت کرنے لگا۔ روایت ہے اس لیے نہ میری خانم آواز آ اپنا، رہی؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے بات۔ جناب زینب کبریٰ کے کلام کو سن کر جب یہ لاجواب ہو گئے تو یزید جب لاجواب ہو گیا تو اس نے جواباً جو عمل انجام دیا وہ یہ تھا کہ اس نے خیزرہ کی چھڑی منگوائی، سر مطہر سید الشہداء جو تشت میں رکھا ہوا تھا اس کے اوپر سے رومال ہٹایا، اور وہ چھڑی میرے مولا کی ریش مبارک پر مار کر کہتا اے حسین تو جلدی بوڑھا ہو گیا،
ہماری جان قربان سید الشہداء کی اس ریش مبارک پر اور اس ریش مبارک سے نظر آنے والی مصیبت پر جو دشمن کو بھی نظر آتی ہے، جو دشمن بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ بہت جلدی بوڑھا ہو گیا، یہ اپنی عمر سے پہلے بوڑھا ہو گیا. ہم اس اصبر الصابرین امام کی اس مصیبت کے بارے میں بس اگر اتنا بھی کہوں کہ اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو وہ باپ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کا جوان بیٹا خاتم النبیین کی شباہت ہو اور وہ بیٹا ایسا ہو جو کہے لا ابالی بالموت، میں موت سے گھبراتا نہیں اگر ہم حق پر ہیں، جس کا کردار، جس کا اخلاق عین رسالت ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہو، قرآن نے جس کا قصیدہ پڑھا ہے، جس کو تا قیام قیامت زندہ کر دیا ہے. رسول کی شباہت ہونا، خاتم النبیین کا اخلاق ہونا، رحمت للعالمین کی خوشبو ہونا معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے. جو ذات ایسے بیٹے کو کھو دے، تاریخ گواہ ہے سرزمین کربلا سے جتنے بھی شہید سوئے میدان چلے، ان میں سب سے مشکل رخصت علی اکبر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگنے کے لیے سید الشہداء کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ جس پھوپھی نے، جس ماں نے اتنے نازوں سے پالا ہے ان سے اجازت لو. آپ خیمہ ام لیلہ پر آئے، آپ نے اذن جہاد مانگا. کہتے ہیں کہ جناب ام لیلہ خاموش رہیں. جناب زینب کبریٰ سے اذن جہاد مانگا، جناب زینب کبریٰ ام المصائب نے منہ سے کچھ نہ کہا، خاموش رہیں. دونوں حسرت بھری نظر جناب علی اکبر کو دیکھتی رہیں، حسرت بھری نظر دیکھتی رہیں، گویا یہ کہہ رہی ہوں کہ تجھے بھی دین اسلام پر قربان کیا، لیکن یہ قربانی بہت مشکل ہے. لہٰذا جناب علی اکبر جب خیمہ ام لیلہ سے نکلے ہیں تو مجاہد کو جب رخصت کیا جاتا ہے تو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. لیکن جب جناب علی اکبر کو رخصت کیا گیا تو ایسے رخصت کیا جیسے کوئی میت رخصت ہو رہی ہوتی ہے. مولا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، بیویاں آپ کی ابا کا دامن تھام لیتی اور فرماتی کہ اس کے بعد ہم اس چہرے کو نہ دیکھ سکیں گے. یہاں تک کہ آپ جناب سید الشہداء کی خدمت میں آئے، فرمایا مجھے اذن جہاد مل گیا. چشم فلک نے دیکھا 65 سالہ بوڑھے باپ نے 18 سالہ بڑیل جوان کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، تن پر زرہ پہنائی، سر پر امامہ رکھا، اس کی تلحنک ویسے چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑی جاتی ہے. ہاتھ میں تلوار حمائل کی، ہاتھ بڑھایا اور فرمایا اب اپنے ذوالجناح پر سوار ہو جائیے. جناب علی اکبر سوار ہو گئے. پہلی دفعہ دیکھا کہ حسین نے سرزمین کربلا کسی مجاہد کو بھیجتے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا ہو، اللہ کو گواہ بنایا. آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا اے مالک تو گواہ رہنا، اے مالک تو گواہ رہنا. اس امت کی جانب مبارزے کے لیے وہ جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں تیرے نبی جیسا ہے، جو تیرے نبی جیسا ہے. یہ کہتے رہے اور علی اکبر کے پیچھے پیچھے مولا چلتے رہے، یہاں تک کہ جناب علی اکبر نے مڑ کے جو دیکھا بابا آ رہے ہیں تو پوچھا اے بابا آپ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہیں، کیا میری شجاعت پر یقین نہیں؟ مولا نے فرمایا اے میرے فرزند، ہمیشہ قربانی آگے ہوتی ہے، قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے. تو جا میری اولاد، تجھے میں نے اللہ پر قربان کیا. یہ کہہ کے جناب علی اکبر کو میدان کارزار کی جانب بھیجا اور اپنی نظریں آپ نے جناب علی اکبر کے اوپر مستقر کر دی. بی بی جانتی تھی، جناب زینب کبریٰ جانتی تھی کہ امام حسین کی نظریں کبھی بھی علی اکبر سے نہ ہٹیں گی. اسی لیے آپ نے جناب فضہ سے کہا کہ اے اماں فضہ، آپ میرے بھائی حسین کے چہرے پر نظر کرتی رہیں، جیسے ہی اضطراب ہو یا کوئی مشکل
حالات سامنے ہوں اور آپ کے چہرے کے تاثرات بدلے، مجھے خبر دیجیے گا۔ جناب فضا کیا دیکھتی ہیں؟ سید الشہداء کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ آپ گئیں، آپ نے سوال کیا، کہا مولا کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا اے اماں فضا میرے اکبر کے لیے دعا کرو۔ اکبر کے سامنے ایک بڑا مشہور نامی گرامی پہلوان آیا ہے۔ جناب فضا نے کہا آقا اکبر جوان ہے، اکبر شجاع ہے، انشاءاللہ اچھا مقابلہ کرے گا۔ فرمایا جانتا ہوں میرا لال کتنا بہادر ہے، لیکن اے اماں فضا وہ پہلوان سیراب ہو کر آیا ہے، جبکہ میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، گرمی کی شدت ہے، اس کی ذرا گرم ہو رہی ہے۔ ام لیلہ سے کہو ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جناب ام لیلہ تک پیغام جناب فضا نے پہنچایا۔ جناب ام لیلہ اپنے خیمے سے باہر آئی، پشت خیمہ پر آئی، کھلے آسمان کے نیچے بیویوں نے حلقہ بنایا۔ جناب ام لیلہ نے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے کہا اے یا یوسف کو یعقوب کی جانب پلٹانے والے مالک، میرے علی اکبر کو میرے پاس پہنچا دے، ہمارے پاس واپس لے آؤ، اسے سرفراز زندہ سلامت پہنچا دے۔ ماں کی دعا سرزمین کربلا قبول ہوئی۔ جناب علی اکبر پلٹ کر آئے، جب اکبر پلٹ کر آئے فرمایا اے بابا پیاس کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے۔ مولا نے اپنی خشک زبان علی اکبر کے منہ میں جو دی، مولا سمجھ گئے کہ بوڑھا باپ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ الغرض جناب علی اکبر نے ایک آخری ودا کیا۔ اب بیویاں جانتی تھی علی اکبر کے چہرے کی آخری زیارت ہے، لہذا سب کہتے تھے الوداع الوداع، اے شبیہ پیغمبر الوداع الوداع الوداع، اے علی اکبر الوداع۔ علی اکبر کو ایسے رخصت کیا جیسے کسی جنازے کو رخصت کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب عمر ابن سعد نے اپنے لشکر میں اعلان کیا اور کہا اب اکبر کا انتظار نہ کرو، جیسے ہی علی اکبر آئے چاروں جانب سے جو اذیت دے سکتا ہے دے۔ اکبر جو محاذ پر پہنچے، چاروں طرف سے تیر تبر نیزار تلوار، جناب علی اکبر پر حملے ہوئے۔ ایک بار سر اطہر پر لگا، ایک نیزہ آپ کی پشت مبارک پر لگا، خون کا فوارہ پھوٹا، آپ کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا۔ ذوالجناب کو لشکر سے باہر نکالنے کی بجائے لشکر کے اندر لے جانے لگا۔ جناب علی اکبر گھوڑے کی پیٹھ پر کبھی جھکتے کبھی اٹھتے، یہاں تک کہ ایک نیزے کا وار جو سینے پر آیا، ایک برچھی کا وار جو آپ کے سینے پر آ کر لگا، علی اکبر زین سے زمین پر آئے، صدا لگائی علیک منی السلام یا بتا یا معبد اللہ، اے میرے مولا میرا سلام آخر قبول کیجیے۔ سید الشہداء نے جو سلام علی اکبر سنا، اولاد والو خدا تمہاری اولادوں کا سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوان اولادوں کو سلامت رکھے۔ حسین نے جو سلام آخر جناب علی اکبر سنا، جواب میں کہا اے میرے علی اکبر، اے میری آنکھوں کے نور، تیرے باپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، بابا کو پکار، اپنے باپ کو پکار، میں تیری آواز سن کر راوی کہتا ہے
جناب علی اکبر کی جانب حسین ایسے گئے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے، چند قدم چلتے لڑکھڑا کر گر جاتے، یا علی کہہ کر چلتے، یا زہرا کہہ کر اٹھتے۔ جب جناب علی اکبر تک پہنچے تو کیا دیکھا؟ جہاں شبیہ رسول ایڑیا رگڑ رہا ہے، ایڑیا رگڑ رہا ہے، آپ نے فرمایا اے علی اکبر، اے علی اکبر میں تجھے خیمے میں لے جاؤں، اے علی اکبر میں تجھے خیمے میں لے جاؤں۔ مولا نے جناب علی اکبر کو اٹھانا چاہا۔ کربلا میں پہلی دفعہ حسین کو اپنے بوڑھے ہونے کا احساس ہوا، پہلی دفعہ اپنے بوڑھے ہونے کا احساس ہوا۔ فرمایا ہے میرے لال تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ کو سینے سے اٹھا میری گردن پر ڈال دے میں تجھے اٹھا سکوں۔ جناب علی اکبر نے کہا ہے بابا اگر میں نے اپنے سینے سے ہاتھ اٹھا لیا تو میرا زخم سینہ دیکھ نہ سکو گے۔ فرمایا ہاتھ ہٹائیے۔ ہاتھ جو اٹھایا میرے مولا نے کیا دیکھا؟ سینے میں برچھی کا پھل پیوست ہے۔ حسین کو سرزمین کربلا وقت مصیبت اماں زہرا یاد آئی، اپنی ماں یاد آئی۔ ایک دفعہ مدینے کی جانب رخ کر کے کہا اے چکیا پیس کے پالنے والی ماں، میری مدد کے لیے تشریف لائیے۔ سوئے نجف رخ کر کے کہا اے خیبر شکن بابا، میرا خیبر فتح کرنے تشریف لائیے۔ ایک دفعہ جنت البقیع رخ کر کے کہا یا رسول اے میرے بھائی حسن مجتبیٰ میری نصرت کے لیے آئیے۔ پھر سوئے مدینہ منتظر ہوئے۔ فرمایا اے رحمت للعالمین نانا اپنی رحمت لے کر آئیے۔ ارواح پنجتن جمع ہوئے، شبیہ رسول کا لاشا درمیان میں، جناب حسین 2 زانو ہو کر بیٹھے، ایک ہاتھ سینے کے اندر، ایک ہاتھ سینے کے باہر، یا علی کہہ کے جو بچی کا پھل کھینچا، جہاں بیٹے کا کلیجہ بوڑھے باپ کے ہاتھ میں، ہائے علی اکبر، ہائے شبیہ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے